الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الطيبين والطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم وصدق نبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمهم مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمهم مقدس معتر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب
وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء ساحب قاب قوسين محبوب رب المشرق وقاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث و بالا تیرا، سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث و بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. امیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، امیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر و غم سے، کہ ہیں بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. جیسے خالق کہتے ہیں، جسے خالق کہتے ہیں پیارا خدا کا، جسے خالق کہتے ہیں پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیاری نشستوں سے پھر نسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ ہم کو غوث پاک کا ذکر کرنے اور سننے والوں میں اللہ شامل فرمایا. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور ربیع الآخر بھی کہتے ہیں. حاضرین، ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں اس مہینے کا جو نام ہے، اس کو ہم دستگیر کا مہینہ بھی کہتے ہیں، 11ویں کا مہینہ بھی کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس کا نام ہے ربیع. ربیع کہتے ہیں خوشخبری کو، ربیع کہتے ہیں نعمت کو، ربیع کہتے ہیں کامیابی کو. اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی ربیع پہلی خوشخبری. اول کہتے ہیں پہلے کو، ربیع کہتے ہیں خوشخبری کو. ربیع الاول یعنی پہلی خوشخبری، اور یہ مہینہ جو ہے ربیع الثانی ہے، یعنی دوسری خوشخبری کا مہینہ. باقی کے جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے نام اس طرح کے نہیں ہیں، صرف 2 مہینوں کے نام موسوم ہیں کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی جو سب سے پہلی نعمت ہے وہ حضور کی آمد ہے، اور اللہ کی جو دوسری نعمت امت مصطفیٰ پر ہے وہ غوث اعظم کی آمد ہے. غوث پاک علیہ رحمہ کا احسان ہم پر بے شمار ہے
مسلمانوں پر بھی. لیکن یہ بات الگ ہے کہ بہت سے لوگ آج کل اختلافاتی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اور غوث پاک کی شان کو سیدھا نہیں سمجھتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بھی ایسے مجلسوں میں آنے کی اور شرکت کرنے کی اللہ ان کو سب کو توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ، دیکھیے ولی اللہ کے بارے میں غوث پاک کی شان بتانے سے پہلے ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی کی ہم کو ضرورت کیا ہے یہ ہم جاننا ضروری ہے. کیونکہ جو آج کے دور ظاہر کے جو حالات پیش نظر ہیں ان تماموں کو ہم لوگ اگر سے دیکھیں گے تو سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اسی جوابات میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ولی کہتے کس کو ہیں اور ولی کی ہم کو ضرورت کیا ہے. صرف ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو بالغوث پاک کا مقام انشاءاللہ آگے نشستوں میں ہم لوگوں کو سننا ہی ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالی ہم کو غوث پاک کی غلامی قائم و دائم رکھے اور ہماری تمام قیامت کی صبح تک آنے والی تمام اولاد کو حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی میں اللہ ہماری اولاد کی سرپرستی غوث پاک کی غلامی میں عطا فرمائے اور ان کو اس طرح کا فیضان غوث پاک سے عطا فرمائے کہ وہ کبھی بھٹکے نہ. بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ ہم لوگ تکبر والے لوگ نہیں ہیں، بڑی عاجزی انکساری والے لوگ ہیں، بڑی محبتوں خشوع و خضوع والے لوگ ہیں. ہمارے گھروں میں جب دعوتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ سب کو بلاتے ہیں، گلی والوں کو بلاتے ہیں، محلے والوں کو بلاتے ہیں، جو سید و سادات رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. بولتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کنڈے کی عید ہے، غوث پاک کی 11ویں کی فاتحہ ہے اور حضرت امام شہداء کربلا سرکار غوث امام حسین شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی اور شہادت کی فاتحہ ہے. ہم لوگ ان فاتحوں میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. محبت والے لوگ ہیں، گھر میں بلا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی الفت کے ساتھ لوگوں کو ہم لوگ ایک جا کر سب لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر لے کر چلتے ہیں. ہم نفرت والے لوگ نہیں ہیں، ہم نفرتیں نہیں بڑھاتے، ہم محبتیں بڑھاتے ہیں. اور ہم کو ہمارے ولیوں نے، ہمارے بزرگان دین نے ہم کو یہی درس دیا ہے کہ نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کا چرچا کرو. اہل سنت و جماعت کا سب سے پہلا مقصد آپ دیکھیے، جہاں بھی جھگڑے لڑائی وغیرہ دیکھیں گے آپ، کہیں پر بھی اہل سنت کا نام نہیں رہے گا. اہل سنت صرف محبت کا نام ہے. اور جو مجلسیں ہم یہاں لگاتے ہیں، جو محفلیں لگاتے ہیں، یہ بھی محبت کی محفل ہے. یہ محفل کس لیے لگائی ہم نے؟ غوث پاک کی اتنا خرچہ کر ہمارے نوجوان بچوں نے اتنی خدمات انجام دے کر یہاں پر یہ محفلیں کیوں لگائی ہیں؟ آپ سب کو کیوں دعوت مدعو کیا گیا؟ آپ کو یہاں کرسیاں لگائی گئی ہیں، آپ کو بٹھائے گئے ہیں، آپ کے لیے اور پانی کا اور انتظامات کیے گئے ہیں، چائے کا انتظام کیا گیا. کیوں؟ آپ سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ کیا ان کو کوسا الیکشن میں ٹھہرنا ہے؟ کوسا ان لوگوں کو آپ کے پاس آ کر ووٹ لینا ہے؟ کیوں آپ کو یہ مدعو کر رہے ہیں؟ رات پورا دن بھر کی تھکان، سب کام کاج کرنے والے بچے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں، شام میں آنے کے بعد بھی گھر کو جا کر آرام نہیں کرتے، پیٹ نہیں لگاتے، بلکہ یہاں جلسے میں آتے ہیں، محفل لگاتے ہیں، منڈپ لگاتے ہیں اور سٹیج لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کرسیاں لاتے ہیں. کرسیوں کو آپ کو پانی کا انتظام، چائے کا انتظام کرتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ آج کل سیاست دان بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت ہے اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کا ہم پر سایہ رہے، ہمارے غوث پاک پیران پیر علیہ رحمہ کا ہم پر سایہ فکر رہے. اور آپ لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی بیٹھ کر غوث پاک کی، ہم لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کی محبت کے لیے جمع ہو رہے ہیں. ہم لوگ کس لیے جمع ہو رہے ہیں؟ غوث پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جہاں میرے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ہم یہاں اللہ کی رحمت کے شامیانے تلے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید، اب دیکھیے ولیوں کی ضرورت کیوں ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہم سمجھنا یہ ضروری ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو. کس کو؟ ولی کہتے ہیں دوست کو. اور ولی کا دوسرا معنی ہے مددگار کے، مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، ساتھ دینے والا اور مشکل گھڑی میں ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا، اس مشکل گھڑی سے نکالنے والا، اس کو ولی کہتے ہیں. ولی کا معنی ہے دوست کے، ولی کا معنی ہے مددگار کے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا. اللہ خود اپنے آپ کو ولی فرما رہا ہے، اللہ اپنے آپ کو ولی دے کر فرما رہا ہے. یہ ولی کا مقام تو معمولی نہ سمجھ لو، اللہ بھی ولی ہے
اور اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین، اور اللہ تعالیٰ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور مومن بندے بھی ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا، اور مومنوں سے ولی کا مراد آپ کو سمجھ گیا کہ ایک ہے دوست کے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، اور دوسرا معنی ہے ولی کے مددگار کے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے۔ دو معنی ہیں ولی کے۔ اب اللہ کے بارگاہ میں ولی کا مقام کیا ہے، ولی کی شان کیا ہے؟ میں ایک ولی کے بارے میں تعریف کر رہا ہوں، ابھی غوث پاک تک نہیں آیا میں۔ صرف ولی کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیں آپ۔ ولی کا مین مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ولیوں کو کیوں بناتا ہے، ولیوں کو کیوں بھیجتا ہے اللہ، ولی کا کام ہوتا کیا ہے آخر؟ اور اہل سنت و جماعت ولیوں سے محبت کیوں کرتی ہے، اور ولیوں سے ہی تابعداری کیوں کرتی ہے، ولیوں کو ہی کیوں فالو ہوتی ہے، یہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ کا فضل انعام جو ہوا ہے وہ نبیوں پر ہوا، صدیقوں پر ہوا، شہداء پر ہوا، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں پر ہوا، یعنی ولیوں پر۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں رہتے، ان کو مریدوں نے ولی نہیں بنایا جس طرح آج کل کے ڈھونگی پیر پیدا ہوئے جو لوگ ہیں نا آج کل، بڑی معذرت کے ساتھ پیروں کا نام مریدوں نے روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ایک زمانہ تھا کہ پیر کی نسبت سے مرید چمکتا تھا، اور آج کا زمانہ ہے مریدوں کے نام سے پیر چمک رہا ہے۔ ہر ایک کا پیر ولی ہوتا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے وہ دین کا کام کرے یا نہ کرے، بس اپنی جیبیں بھرتا جائے بس کافی ہے۔ ہر ایک کا پیر ہوتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ان لوگوں میں، نہ شرع ہے، نہ اسلام ہے، نہ طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس پیر بناتے گئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ویسے ولی مطلب ہمارے ماحول میں جس طرح پیر آئے ہیں اس طرح کے مت سمجھو کہ مریدوں نے ان کو ولی بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے، وکانوا یتقون، وہ تقوی اور متقی پرہیزگار ہے، اللہ نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے ان کو مقام ولایت عطا فرمائی ہے، بلکہ مریدوں نے نہیں۔ مریدوں کو دیکھ کر کوئی ولی نہیں بنتا، اور جس طرح آج کل مریدوں نے پیروں کو پال رکھا ہے، اس طرح اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ولیوں کے بارے میں اس طرح خیال نہ کرنا۔ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک قرآن مجید سب کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک تو اپنے پیر کو ولی بنا کر پھرتا ہے، اور اس سے دیکھیں گے وہ جب منہ کھولتا ہے، بابا جی تو منہ نہیں کھولتے، ان کے ساتھ میں رہنے والے تھوڑے چیلے چمکے وہی کام نپٹا کے نکل جاتے ہیں، اور جب بابا جی منہ کھولتے ہیں تو شریعت کے خلاف باتیں نکلتی ہیں، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے شین سے بھی واقف نہیں رہتے بابا جی۔ اب وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، اب مریدوں کے نظر میں واہ واہ ہمارا پیر ولی ہے، ہمارے پیر سچے ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کلیئرٹی دے رہا ہے کہ ولی کا معنی یہ نہ سمجھو کہ مریدوں نے جس کو ولی بنا دیا وہ ولی نہیں ہوتا، جسے اللہ نے ولی بنایا وہ ولی ہوتا ہے، جسے رسول اللہ کی بارگاہ سے سند ملتی ہے ولایت کی وہ ولی ہوتا ہے، جسے حضرت خضر علیہ السلام آ کر ان کا امتحان لیتے ہیں، وہ امتحان میں اعلیٰ درجے سے جب وہ فضیلت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ مریدوں سے کوئی مریدوں کے نعروں سے ولی نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، تم وہ والے ولی نہ سمجھنا جو مریدوں نے دنیا میں بنا رکھے ہیں، یہ ولی وہ ہیں جسے اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے بنا پر ولایت عطا فرمائی ہے۔ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نمازوں کو قضا نہیں کرتے، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ نمازوں کے اوپر نمازوں پر پابند، شریعت کے پابند، اسلام و احکامات وہ شرعیہ عملیہ پر اس طرح کے وہ پابند ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ شریعت سے بھی بڑھ کر، شریعت پر تو وہ ایسے پابند ہیں، اس سے بھی بڑھ کر وہ اتنے متقی و پرہیزگار ہیں۔ مثلا
شریعت کے اندر آپ بولیں گے شریعت سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیں، شریعت آ کر ایک نظام ہے ہم لوگوں کو چلانے کے لیے. اس میں سختیاں تھوڑی جگہ ہیں، تھوڑی جگہ سختیاں نہیں ہیں، آسانیاں ہیں. مثلا ہم لوگوں کے لیے شرعاً یہ اجازت ہے، ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں نا، جی کھانا جب تناول فرماتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو جو صاحب حیثیت ہے اس نے ہم کو دعوت دی، ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے بس اس کے کھانے کو دیکھ اور آگے کا معاملہ اللہ اس کے رسول پہ چھوڑ دے. کھانا کھا لیا. لیکن تقویٰ وہ چیز ہے جو ولی ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان میں کوئی سود لیتا تھا، کوئی حرام کا پیسہ، اگر سے 1 روپیہ بھی اگر سے اس کے گھر میں حرام کا آ گیا تو وہ اس کے گھر میں کھانا تو کیا پانی تک بھی نہیں بلکہ اس کے گھر کے سائے سے بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ ہے تقویٰ. ایک جگہ ہوتا ہے فتویٰ جو شریعت کے حساب سے رہتی ہے عوام الناس کے لیے، ایک جو ہوتا ہے تقویٰ. جیسا کہ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے مسلک حنفیہ کے امام ہیں، جن کی ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ طبقہ انہی کی پیروی پر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں کہ ان کی بارگاہ میں 80 سے 70 صحابہ بیٹھ کر درس لیتے تھے. اتنے بڑے امام ہیں وقت کے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے اور فتویٰ بھی ہے کہ نجاست، ناپاکی معلوم آپ کو، ناپاکی کپڑے کو لگ جائے، اگر سے وہ درہم سے کم لگے، 1 درہم سے کم ہو تو اتنا حصہ صاف کریں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ ہمارے آپ کے لیے یہی مسئلہ ہے. درہم، یہ جو ہتھیلی دکھ رہی ہے نا میری، یہ 1 درہم ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے، 1 درہم سے زیادہ یعنی ناپاکی اس میں ڈالیں تو بہہ کر ٹپکے، اتنا اگر سے کپڑے کو لگے تو پورا کپڑا دھونا ہے، ناپاک ہے. اگر سے اس سے کم ہے، ناپاکی صرف ہتھیلی میں رکی ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو اتنا کپڑے کو لگی ہے تو اتنا حصہ دھو لو کافی ہے. نجاست اگر سے کپڑے کو 1 درہم سے کم لگی ہے، تھوڑی سی لگی ہے، تو اس کو وہ ذرا آپ دھو لیں گے تو پورا کپڑا صاف ہے، پورا کپڑا پاک ہے. صرف وہ ایک جگہ جہاں نجاست لگی ہے وہ ناپاک ہوگا، بس وہاں پانی سے دھو دیں گے تو صاف ہو جائے. پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے امام اعظم کا فتویٰ ہے. لیکن ایک مرتبہ ان کے اوپر ایسی ہی نجاست لگی تو وہ مدرسے میں آئے، اپنا پورا جھبا نکالا اور دھونے لگے. شاگردوں نے آ کر پوچھا، امام صاحب، استاد محترم، آپ کا ہی فتویٰ ہے کہ نجاست اگر سے کپڑے کو 1 درہم سے کم لگے تو صرف اتنا حصہ دھو لو تو کافی ہے، پورا حصہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کا تو 1 درہم کے آدھے درہم سے بھی کم ہے آپ کی نجاست، بالکل کم چھیٹے پڑے ہیں، تو آپ پورا جبہ کیوں دھو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرایا اور جواب فرمایا کہ بیٹا، جو میں نے کہا تھا نا وہ فتویٰ ہے تمہارے لیے، اور جو میں یہ کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے میرے لیے. فتویٰ دینے والا پہلے تقوی پر عمل کرے گا، بعد میں فتوے پہ دے گا. تو عمل الگ چیز ہوتی ہے، وہ شریعت میں، شریعت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. لیکن اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو شریعت سے بھی زیادہ کنڈیشن کے ساتھ پابندیوں پہ چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیا سمجھ شریف میں؟ تو معزز سامعین کرام، بالآخر اللہ تعالیٰ فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں متقی اور پرہیزگار بننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ صاحب ولایت سے نوازا. اور پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ نے واضح طور پر کلیئرٹی دے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مریدوں نے ان کو بولا. اب جیسا غوث پاک علیہ الرحمہ کی ہم لوگ سب تعریف کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، لائٹنگاں لگاتے ہیں، 11ویں کا لنگر پکتا ہے، سب کرتے ہیں. ہم لوگ کر رہے ہیں اس لیے وہ غوث پاک نہیں ہے. ہم سارے مل کر ان کی شان بیان کریں گے تو وہ غوث پاک رہیں گے. اگر سے بند کر دیں گے، شان بیان نہیں کریں گے، وہ غوث پاک نہیں رہیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم کر رہے ہیں وہ غوث پاک ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ غوث پاک ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہمارے نام لینے سے نہیں لینے سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات تو آلریڈی بلند فرما دیا ہے. یہ مریدوں کے نعروں سے بلند نہیں ہوئے، یہ اللہ کی محبت سے بلند ہوئے ہیں.
اور وہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ اولیاء اللہ کا معنی ہے، ولی کا معنی ہے دوست کے، اور دوسرے ہیں مددگار کے. دونوں معنی اگر سے لے لیں گے تو بھی میں اس کا خلاصہ آپ کو دوں. ولیوں کی ضرورت کیوں ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و پشیتر 2 لاکھ چلر پیغمبر آئے. پیغمبروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا جی. آج بڑا مختصر بیان کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. میں صرف ولیوں کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا جی. بیزار نہ ہو کیونکہ آج پہلا دن ہے، شاید ہر دن عادت ہے 10 بجے سونے کی، آج 11 بجے تو تھوڑا نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا، پھر ہلکا ہلکا ہمارے کو عادت پڑ جاتی جاگنے کی، تو ٹینشن مت لو. میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے ڈپرا مار رہے ہیں کیا، پھر بھی الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کی نیند کی بھی قدر کرتا ہوں اور آپ کے وقت کی بھی، تو میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے جلدی آپ کو اپنی بات کو ختم کروں گا، بے فکر رہیے آپ. دیکھیے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ سب سے پہلے سننے والی بات ہے، آدم علیہ السلام کو بھیجا قوم. وہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ اول البشر ہے. کون ہے؟ پہلے بشر ہے. اور آدم علیہ السلام آئے، وہ نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے. کن کے لیے؟ ان کی اولاد کے لیے، کیونکہ اس وقت تو انسان نہیں تھے. پہلا انسان آدم ہے، اب انہی سے اولاد ہوئی. بعض روایتوں میں 10 ہیں، بعض روایتوں میں 11 ہیں، بعض روایتوں میں تو اور زیادہ ہے. اللہ عالم بالصواب. تو انہی کے قوم کے لیے وہ رسول بن کر آئے. اب وہ دین چلاتے رہے، اسلام چلاتے رہے. پھر اس کے بعد آئے شیش علیہ السلام، انہی کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد چند عرصہ گزرا، ایک روایت کے مطابق ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام درمیان رسول آئے. لیکن نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بے شمار نبی آئے، لیکن رسول کوئی نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا؟ بے شمار نبی آئے. اب آپ کو شاید تفسیر معلوم ہوگی، نبی کہتے ہیں نبوت والے کو، غیب کی خبریں سنانے والا، اور رسول کہتے ہیں رسالت والے کو. نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ نبی رسول اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت عطا کی گئی اور صحیفے یا کتابیں عطا کی گئی، وہ رسول ہوتا ہے. آیا سمجھ شریف میں؟ جسے قانون عطا کیا گیا، شریعت عطا کی گئی، وہ رسول ہوتا ہے. اور جس کا دائرہ نبوت بڑا ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. اور اس کے فالوں میں جو آتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. ان کو کتاب نہیں ہوتی، صحیفے نہیں ہوتے، ان کے لیے شریعت نہیں ہوتی. جو رسول کی شریعت ہوتی ہے، جو ان سے پہلے آیا ہے، اسی رسول کی شریعت پر لے کر چلتے ہیں نبی. ان کا درجہ ان رسولوں سے کم ہے. رسولوں میں بعض رسولوں سے بھی فضیلت رکھتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت عطا کی ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر. اور رسولوں میں کتنی فضیلت ہے؟ جس طرح رسالے والے رسولوں پر کتاب والے رسول بڑے ہیں. آیا سمجھ شریف میں؟ تو یہ رسولوں کا سلسلہ کیوں تھا؟ تاکہ امت اسلامیہ کو، امتوں کو اور قوم کو، انسانیت کو ہدایت دے، اصلاح کرے، گناہوں سے بچائے، حرام کاریوں سے بچائے، جنت کی طرف مائل کرے، دوزخ سے بچائے، شیاطین کے شر سے بچائے. یہ نبیوں کا کام تھا. نبیوں کے زمانے میں بھی ولی تھے، لیکن اتنا ایکسپوز نہیں تھے، کیونکہ نبی ہی تھے بہت، ولیوں کی ضرورت اتنی نہیں تھی. سمجھ میں آیا آپ کو؟ نبی ہی کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام، دین کا کام، لوگوں کو دین کی تبلیغ دینا، لوگوں کو سمجھانا، عملاً شریعاً، یہ تمام نبی کرتے تھے. ولی تھے بہت کم، ولی تھے لیکن کم. اتنا ولیوں کے اوپر اتنا کام اور ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ نبی بہت تھے. 1,24,000 کم و بیشتر 2 لاکھ چلر نبی آئے، رسول آئے، تو انہی کا کام تھا دین پھیلانا. لیکن جب ہمارے اور آپ کے مولا حضور سرور الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے نبی کے سر پر خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا. آیا سمجھ شریف میں؟ اور میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور کوئی نبی آنے والا، سارے نبی ختم ہو گئے، اب نبی آنے والا نہیں ہے. اور جو پیریڈ چلے گا، لانگ پیریڈ، قیامت کی صبح تک، وہ میرے نبی کا چلے گا. اور جس کتاب پر عمل ہوگا وہ قرآن مجید ہوگی، اور جس شریعت پر عمل ہوگا وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. بس یہی چلے گا، اب دوسرا نہیں چلے گا. اب نبی ختم ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی ختم ہو گئے.
میرا نبی آخری نبی بن کے آیا. اب میرے نبی 63 سال کی زندگی گزارے, اس میں سے 20 پر 3 سال دین کی تبلیغ کرے, 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی تبلیغ کرے, اور 20 پر 3 سال دین کی تبلیغ کرے. حضور کی زندگی میں 2 حصے ہیں, ایک حصہ ہے 40 سال کا, دوسرا حصہ ہے 23 سال کا. 40 سال کے حصے میں حضور نے اپنے اخلاق کی تبلیغ کی, انسانی حقوق کی تبلیغ کی, کس طرح جینا ہے, کس طرح حق کرنا ہے, غریبوں کا حق کیا ہے, عورتوں کا حق کیا ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, گھر والوں کا حق کیا ہے. یہ اخلاق کی تبلیغ 40 سال چلی. صرف دین کی تبلیغ صرف 23 سال, اس میں سے آدھا 23 سال دین کی تبلیغ کرے. پوری عمر ہو گئی سرکار کی 63 سال. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. قیامت کی صبح تک امت بھٹکے گی بھی, گناہ بھی کرے گی, غلط راستوں پہ بھی چلے گی, دھوکے بازیاں بھی کرے گی, بہت سے خطائیں کرے گی. لانگ پیریڈ جیسا آتا ہے, دین بھولتے جاتے لوگ. جس طرح نبی کے زمانے میں لوگ تھے اس کے بعد نہیں تھے, صحابہ کے دور میں جس طرح تھے تابعین کے دور میں اس طرح نہیں, تابعین کے دور میں جس طرح تھے تبع تابعین کے دور میں اس طرح نہیں, تبع تابعین کے دور میں. اب جیسا زمانہ بدلتا گیا, حضور کا دور دور ہوتا گیا, لوگوں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وصال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی لوگوں میں, وہ پیٹ بھر بھر کے کھانا تھا. یعنی حضور کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا. حضور کے وصال کے بعد, ظاہری وصال کے بعد لوگ پیٹ بھر بھر کو کھانا شروع کرے. یہ سب سے بڑی بدعت تھی. زمانہ تبدیل ہوتا گیا, ماحولات تبدیل ہوتے گئے. اب ان کی اصلاح ضرورت ہے, ان کو سدھارنا ہے, ان کو کیسے چلائیں. اب نبی آنے والے نہیں ہیں, نبی آخر الزمان ہے, تو قیامت کی صبح تک اس امت کو گناہوں سے, خطاؤں سے, دوزخ کے عذابوں سے, جہنم سے, قبر کے عذابات سے بچانا ہے. کیونکہ امت محمدی اللہ کی بڑی پیاری امت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بڑی پیاری لفظ استعمال فرمایا. کہا اے نبی میں نے ایسے تحفے اٹھا کے رکھے ہیں جو کسی نبی کی امت کے لیے نہیں بلکہ تمہاری امت کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے رمضان المبارک روزے اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیے ہیں, لیکن رمضان کسی کو عطا نہیں کیا. امت مصطفیٰ کے لیے ایک تحفہ تھا. اور دوسرا مسئلہ, وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انبیاء میں, تمام انبیاء کی امتوں کے لیے بڑے تحفے دیا, لیکن امت مصطفیٰ کے لیے ایک بہترین تحفہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آپ کو ایسی رات عطا کی گئی ہے یا حبیب, وہ رات کا ایک رات کا جاگنا 1000 راتوں سے افضل ہے. 1000 راتیں, 1000 راتوں کو کیلکولیشن کر لیں تو 80 سال. ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادتوں پر افضل ہے. یہ کس کے لیے عطا کی گئی؟ اے حبیب آپ کی امت کے لیے. اے اللہ بتا, ہمارے میں ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے بنے ہیں, میری امت میں بھی 70 پر 3 فرقے بنے ہیں. اگر سے میرے آقا نے یہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماؤں سے بھی زنا کرا ہوگا تو میری امت میں بھی کریں گے. اتنے گنہگار ہم لوگ. اے اللہ اتنا گنہگار حضور نے بھی واضح فرمایا, پھر بھی اتنی مہربانی کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دیکھ کر مہربانی نہیں کرتا, بلکہ میں میرے نبی آمینہ کے لال کو دیکھ کر مہربانیاں کر رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے. اے لوگوں, ورنہ تو تمہاری حیثیت کیا. میرے بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی انسان رات میں جا کر کہیں غیر محرم عورت کے پاس جا کر منہ کالا کرا کے آتا تو وہ گھر کو جا کر سو جاتا. صبح میں جب باہر نکلتا نا گھر سے تو اس کے پیشانی پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ اس نے رات میں گناہ کیا ہے, اس نے زنا کیا ہے. پچھلے نبیوں کی امتوں پر یہ عذاب اللہ کا چہرے پر لکھا ہوتا تھا کہ رات میں اس نے زنا کیا ہے. وہ منہ چھپا کر پھرتا تھا بیچارہ, لیکن اللہ کا شکر دیکھیے ہمارے چہروں پہ لکھتا ہے اللہ. آپ کو معلوم ہے پیشاب کا خطرہ ہمارے جسم پر کہیں پر پڑ جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسے معلوم ہے آپ کو؟ پانی سے دھوتے نا جی. پچھلے نبی کی امتوں میں جو پہلے نبی آئے نا ان کی امتوں کے لیے کیا قانون تھا معلوم ہے؟ پیشاب کا خطرہ اگر سے جسم پر پڑتا تو اتنے حصے کو چاقو لے کو کاٹنا. خواہم اگر سے اپنے نبی کی بات سنی تو ٹھیک, نہیں سنی تو وہ نبی بدوا کر کے نکل جاتے, اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ قوم کو تو اللہ تعالیٰ کیا کرا معلوم میرے بھائی, زمین سے اٹھایا آسمان تک,
आसमान तक उठाया, पूरा शहर शहर खित्ता खित्ता उठाया, उठाकर जिब्राइल को हुक्म दिया पटक डाल, औंधा डाले वहां से उठाकर। आपको मालूम है मक्कतुल मुकर्रमा में हमें लोग उम्रे को जाते हैं, आप लोगों को मालूम है ताइफ बोलकर एक गांव है, ताइफ। लास्ट टाइम हम जब गए थे बाबा साहब हम लोग सब गए थे, ताइफ बोलकर एक शहर है, ताइफ। ये यमन का एक हिस्सा था। वहाँ की कौम सरशद हुई और अपने नबी की बात नहीं सुनी, बोले तो अल्लाह ताला क्या करा, जिब्राइल को हुक्म दिया, उन्होंने वहाँ से उठाए उस तबके ले को आकर ताइफ में ज़मीन को उल्टा करके पटके। ये ताइफ जो अभी है ना मौजूद, वो अल्लाह के अजाब की एक निशानी है। ये सऊदी अरब का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप ताइफ को अगर से कभी अल्लाह सबको उम्रा नसीब करे, जब आप उम्रे को जाए तो ताइफ को जाए। पूरा सऊदी अरब एक तरफ रहता, ताइफ का शहर एक तरफ रहता, वहाँ हरियाली, पानी, बोड़ियाँ सब रहते हैं। पूरे अरब में इतना नहीं रहता, पूरे अरब में कहाँ देखा तो खाली मट्टी रेगिस्तान था, लेकिन ताइफ में नहीं। क्यों बोले तो वो वहाँ की ज़मीन ही नहीं, वहाँ के यमन की ज़मीन है, वहाँ से उठा को यहाँ डाला अल्लाह। पिछले नबी की उम्मत कोई गुनाह कर देते तो अल्लाह ताला उन पर इतने अज़ाबात करता था। अल्लाह से हम आजिज़ी से पूछे, परवरदिगार हम तो इतने बड़े गुनहगार हैं कि बनी इसराइल की कौम भी शर्मा जाएगी हमारे सामने। ऐ अल्लाह हम पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों? क्या हम में कोई नहीं है जिना करने वाला, कोई नहीं है शराब पीने वाला, कोई नहीं है गुनाह करने वाला है? उसके बावजूद उन कौमों पर जो अजाब होता था हम पर क्यों नहीं हो रहा है? तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, हबीब मैं उन पर अजाब कैसे करूं जबकि तू उनमें मौजूद है। ये हमारी बड़ी शान नहीं है कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबानियां कर रहा है, ये मेरे मुस्तफ़ा गुम्बद खदरा वाले आका की शान है कि अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानियां, हमारे गुनाहों को पर्दों में छुपा दिया है और हमें ऐसी अनाम, ऐसे तहफ़ अता फरमाए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अब आइए, मेरे आका फरमाते हैं अब मुझ तक नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह उम्मत की इस्लाह कौन करेंगे? क़यामत की सुबह तक आपका दौर पीरियड चलेगा और उम्मत की इस्लाह कौन करेंगे? जब तक कौन इस्लाम फैलाएंगे? उम्मत तो भटकेगी, उनको कौन टीच करेगा? तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला बंद किया है, विलायत का सिलसिला शुरू किया है। नबूवत बंद हो गई, विलायत शुरू हो गई और मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मत के औलिया बनी इसराइल के नबियों का इल्म रखते हैं। औलिया अल्लाह की शान कैसे बयान की मेरे नबी ने कि बनी इसराइल के नबी जो काम करते थे मेरे उम्मत के औलिया वो काम करेंगे। ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है, ये औलिया अल्लाह की शान है। आप पूछेंगे ये विलायत का दरवाजा कहां से खुलता है, विलायत कहां से तकसीम होती है, विलायत की खैरात कहां से होती है? नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्सा है विलायत। समझ रहे हैं? मेरा नबी मरकज है, क्या है? मरकज। और मेरे नबी ने क्या किया? एक को सदाकत की दौलत अदा की, एक को सदाकत की दौलत दी, दूसरे को सखावत की दौलत दी, तीसरे को अदालत की दौलत दी। अब जब विलायत और शुजाअत और इमामत और खिलाफत की बारी आई तो मेरे आका ने फरमाया ये बाहर देने की चीज नहीं है, ये घर में रखने की चीज है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये बाहर रखने की चीज नहीं, ये घर में रखने की चीज है। सदाकत भी दे दिया, अदालत भी दे दिया और सखावत भी दे दिया, शर्म हया भी दे दिया। और जब बात आई इमामत की, जब बात आई विलायत की, जब बात आई खिलाफत की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली इधर आ, मैं आज से तुझे इमाम बनाता हूँ, मेरी उम्मत का इमाम तू है, मेरी उम्मत में जितने भी वली आएंगे सारे वलियों का इमाम तू है। और ऐ मेरे अली सुन, तेरे दर से इल्म तकसीम होगा, तेरे दर से शुजाअत तकसीम होगी, तेरे दर से सुन ले, तेरे दर से विलायत तकसीम होगी, तेरे दर से और इमामत भी तकसीम होगी। और याद रख ऐ अली तमाम, अब देखिए सोचने वाली बात है, सदाकत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आई, अदालत उमर इब्न खत्ताब के हिस्से में आई, सखावत और शर्म हया हजरत उस्मान इब्न अफ्फान के हिस्से में आई, लेकिन इन सबको एक एक हिस्सा दिया गया। मौला अली की जब बात आई तो अल्लाह ताला ने सदाकत भी उन्हीं के साथ दे दी। सुभान अल्लाह। अब अली को, अब सरकार ने जब बांटा ना तो अली को सिर्फ शुजाअत नहीं दी, इमामत भी दी। क्या दी? इमामत भी दी, खिलाफत भी दी, विलायत भी दी और इल्म का खजाना भी बनाया।
خزانے کا دروازہ بنا دیا اور بنا کر فرمایا اے علی صداقت بھی چاہیے تو تیرے در سے، سخاوت بھی چاہیے تیرے در سے، عدالت بھی چاہیے تیرے در سے، شجاعت چاہیے تیرے در سے، ولایت چاہیے تیرے در سے، علم چاہیے تیرے در سے، شریعت چاہے تیرے در سے، طریقت چاہے تیرے در سے، حقیقت چاہے تیرے در سے، معرفت چاہے تیرے در سے۔ اے علی سن لے، جس پر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ہر وہ چیز کا سمندر جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے سمندر سے جو بھی نالا نکلنا چاہے اے علی تیرے در سے نکل کر آئے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث قدامت، نعرہ رسالت۔ معزز حاضرین ملت اسلامیہ، یہ مولا علی کی بارگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو ولایت کا شہنشاہ بنایا۔ غوث پاک بھی مولا علی کے در کے منگتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ہر ولی کو ولایت مولا کائنات کے در سے تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ ولایت بنایا ہے غوث حضرت مولا کائنات کو۔ آیا سمجھ شریف میں؟ ولی کس کو کہتے ہیں آپ نے سمجھ لیا؟ اور ولی کی ہمارے لیے ضرورت کیا ہے؟ میرے آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کی اصلاح، اور قیامت کی صبح تک ولی آتے رہیں گے، امت محمدیہ کو پکڑ کر چلتے رہیں گے۔ اور سمجھ لیں جو ولیوں کو پکڑ کر چل رہے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، جو ولیوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ ولی میرے وہ ہیں، میرے امت کے اولیاء میری امت کے رہبر ہیں۔ کیا ہیں؟ رہبر۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُضْلِلْ لَهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو بھٹکا دیتا ہے اس کو نہ مرشد ملتا ہے نہ ولی ملتا ہے۔ آیا سمجھ شریف میں؟ تو معزز سامعین اکرام، ولیوں کی ضرورت ہمیں ہے، ولیوں کو ہماری ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ولی کا نائب مقام ہوتا ہے مرشد، اور جس کا مرشد ولی بھی ہو سونے پہ سہاگا۔ ہر مرشد ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی مرشد ہوتا ہے۔ آیا سمجھ شریف میں؟ ولی کا جو نائب مقام ہوتا ہے وہ مرشد کا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ایسا نہیں کہ میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں، شاید اس لیے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، بولتا ہوں کہ بھائی آپ کا ہاتھ بڑا ذمہ داری کا ہاتھ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں نہ دو۔ اس کی ولایت کو، اس کی شان کو دیکھ کر، اس کے نام کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر اتنے مریداں ہیں، اتنا نام ہے، لے جا کر ہاتھ دینا نہیں۔ یہ ہاتھ معمولی نہیں ہے آپ کا۔ آپ دینے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر سنبھالے گا کہ نہیں، دنیا میں مجھے بچا سکتا کہ نہیں، آخرت میں بچا سکے گا کہ نہیں، تب ہاتھ دینا۔ ہر کسی کو اس کا نام دیکھ کر، اس کی شہرت دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو چند دن اس کی صحبت میں رہو، آپ کا دل ایک دم تسلی ہو گئے کہ بھائی یہ میرے مرشد کے لائق ہے، میں ان کی مریدی میں آ سکتا ہوں، یہ مجھے بچائیں گے، الحمدللہ، تب ہاتھ دینا۔ صرف نام سنیے، شان سنیے، گئے ہاتھ دے دیے، ایسا خدا را نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، آج پہلی مجلس ہے اور اصول بھی رہا یہاں کا کہ چند 11 مجالس کی بھی چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج غالباً سیب کا ذکر ہے، حالانکہ پورا واقعہ ابھی میں آپ کو نہیں سنا سکتا، وقت کی کمی ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کے بارے میں بتانے سے پہلے ولیوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ولیوں کو ہم مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ماننا ایک الگ چیز ہے، جاننا ایک الگ چیز ہے۔ اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، ولیوں کو ماننا اس وقت ہے جب تم جانو۔ تمہیں ان کو جانتے اس لیے تو مانیں گے کیا؟ صرف بولیں گے غوث پاک 11ویں کر لیں گے، 11 مجالس گھرا میں، اب 11 دن ہو جاتے میں سب کے گھرا میں 11 مجالس شروع ہوتی، کتاب پڑھاتے 11ویں کھانا گنا پلو گلو گوشت گیش پکے سے غوث پاک کے نام سے فاتح دلاتے، یہ ہے غوث پاک۔ یہ ماننا ہے، جاننا ضروری ہے، ان کے احکامات کو، ان کے عمل کو، ان کے کردار کو، تب ہم سچے عاشق کہلائیں گے۔ خالی نام کے مالے جپنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ان کا جو مقصد، اولیاء کا مقصد جو ہے، ولیوں کا جو مقصد ہے، امت محمدیہ کی اصلاح ہے۔
ان لوگوں کو اصلاح کرنا، ہم سب کی اصلاح کرنا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی پیروی کریں۔ ہم تو صرف ان کو جھنڈیاں تک، جھنڈے کٹے تک، یا گھرا میں 11ویں پڑھا، 11 مجالس پڑھانے تک محدود کر دیا۔ ان کی جو اصل قربانیاں ہیں جو ہمارے لیے، وہ ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ تو خدا را کوشش انشاءاللہ میری یہ رہے گی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، ہم ولیوں کو ماننا ضروری ہے، ضرور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ماننے سے پہلے ان کو جاننا بھی ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ سمعی آپ جانتے ہیں، غوث پاک علیہ رحمہ کے نانا جان ہیں، اور بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو سنا دوں گا تبرکن کے لیے، کیونکہ آپ کو میری عادت تو معلوم ہی ہے، میں صرف 11 مجالس کے اندر ہی نہیں رہتا ہوں، دوسرے مجالس میں بھی گھستا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتاب ہے بہجت الاسرار، یہ کتاب حضرت امام غوث اعظم علیہ رحمہ کے خلیفے نے لکھی ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ دے دیا تو کافی ہے، آپ کی مجالس میں بھی 11 مجالس کے اندر ایک کتاب کا حوالے ہے، بہجت الاسرار کے حوالے سے آپ نے پڑھے ہوں گے، جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ولی بھی کیوں نہ ہو بھائی، اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجتا ہے تو آس پاس چک بندی کر دیتا ہے، نانا بھی ولی، دادا بھی ولی، باپ بھی ولی، ماں بھی ولی، پھپھو بھی ولی، یہ شان ہے وہ گھرانے کی۔ اور مجھے کہنے دو، آل رسول کا پورا گھرانہ ولی ہے۔ میں آل رسول ہوں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، یہ کتابوں سے ثابت ہے، کیونکہ ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اب بتاؤ آپ لوگوں کا سب سے اچھا دوست اور مددگار سیدوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے سیدوں نے اپنا گھرانہ لٹا دیا، گردنیں کٹا دی، اس سے بڑی مددگاری کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر سید کا بچہ کیا ہے؟ ولی ہوتا ہے۔ اور کسی شاعر نے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار میں تو ماشاءاللہ جان ڈال دی ہے، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سمجھ میں آنا؟ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ شان ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی۔ اور پھر فرمایا کہ معزز سامعین کرام، اب عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا تھی کہ اللہ میری بیٹی کے لیے تیرا ولی بھیجنا۔ کیا فرمایا؟ کوئی باپ آج دعا کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، ہاتھ اٹھتا ہے، پہلے نماز کو آیا تو ہاتھ اٹھتا نا، مسجداں سے کوسوں دور ہے ہم لوگ، نمازاں کو تو بیکواں تک محدود کر ڈالے، 11 مجالس بیکواں پڑھنا، اردو بیکوچ پڑھنا، نماز بھی بیکوچ پڑھنا، قرآن بھی بیکوچ پڑھنا۔ جہاں میں کیا پوچھی ساتھ گھر میں رشتے دار جب گھر کو آتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے بھائی؟ بچی قرآن پڑھتی کیا، نمازاں کتنے خود پڑھتی، مجالس پڑھتی کیا، سب۔ اب بچکو بچی والے بھی مرد بچے والوں کا گھر دار دیکھے جاتے ہیں، جب مرد بچے والے کب تو پوچھ بھائی کو بچی والے مرد بچے والے سے کبھی پوچھے بچے قرآن پڑھنا آتا کیا، مجالس پڑھتا کیا، کتنے وقت کی نماز پڑھتا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ بیکواں کے حصے میں آ گیا، الگ کر ڈالے ہم لوگ۔ قرآن بولے تو بیکواں کا کام، نماز بولے تو بیکواں کا کام۔ اب غلطی سے بھی غلطی سے 5 خود نمازی بن گیا، یا صبح میں تہجد کے واسطے مسجد کا ڈر آواز دماغ کیا رہے مسجد کا جنات لگ گیا کیا تجھے؟ داڑھی چھوڑا تھا، اب یہ بچی کون دے رہے بولے؟ داڑھی چھوڑنا مرد کی نشانی، تو داڑھی نہیں چھوڑتا، داڑھی عورتوں کو بھی نہیں رہتی۔ برانوں کو سمجھو، میں بولو۔ آپ جانتے ہیں مرد کو اور عورت کی جو شباہت ہے ان کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داڑھی عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مردوں کو ہی داڑھی آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، کیونکہ مرد ہیں اس لیے۔ اب بوجھ کٹا رہے ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلا آخر و تمثیل۔ معزز سامعین کرام، کبھی بھی یاد رکھیں زندگی میں علم سیکھنا ہر کسی کے لیے، عاقل بالغ مرد عورت پر، مسلمانوں پر فرض ہے۔ علوم بھی سیکھیں، علم بھی سیکھیں۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ولی عطا فرما۔ آج ہماری دعائیں کیا ہیں؟
جب دعا کرنا مشکل، لیکن پھر بھی دعا جب کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کر مشکل سے، بولتے ہیں اللہ اچھا نوکری والا ملنا، جاب کرنے والا ملنا، گورنمنٹ امپلائی ہونا، اچھی سیلری ہونا، یہ دعا کرتے ہیں۔ کوئی باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ تیرا ولی بھیج، نیک صالح انسان بھیج، اچھے کردار والا، شفقت والا، محبت والا، میری بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر، اپنے آنکھوں کی پلکی بنا کر رکھنے والا بھیج۔ کوئی باپ کرتا ہے دعا؟ آج ہم دنیا دار ہیں، ہم جیسی اب اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اب انہوں ایسے نوکریاں دیکھو، عمر کا بھی تقاضا نہیں دیکھتے، کیا بھی نہیں دیکھتے، دھنا دھن شادیاں کر ڈالنے کے بعد اب انہوں اسے ایسا ہراسمنٹ کرتا، ایسا پریشان کرتا، بھاگ لے کو آتے۔ اب گھر میں کہاں تک ہوئے وہاں تک دیتے، نہیں ہوا تو پنچانا رکھتے، پنچانا کو بھی ہوا نہیں تو سب سے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ تعویذاں پلیت ہے، صاحب ہمارا جمعی ہمارے بچی کو ستاتا ہے، تعویذ دو، منہ پڑیا نا بیٹے کا۔ ہمارے پھر کیا بولتے ہیں، اب جمعی کو جلدی بول سکتے نہیں، ہمارا جمعی اچھا صاحب، اس کی اماں اچھی نہیں، اچھی نہیں صاحب، بڈھی جانے دن آ گئی، خبر میں پواں لٹکتی ہی ہے، تو بھی کیا جانے دینا کہ اسے کیا اچھا پڑتی کہ کیا نہیں کنوں، مرد جو کو تو جمتا نہیں اسے، بیٹے خالی بھی پھراتی ہے، کیا کرنا ماں، ہمیں کیا کرنا، بول منہ اٹھے نہیں سکا کر کو دے صاحب۔ اب ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا بولتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی میرے لیے ایک ہدایت ہے، جب بھی ایسا کیسا آتی بیٹے، دو جنا کا نام دیکھو چکر، پہلے غلطی کس کی ہے کی بولو، پہلے دو جنا کا چیک کرو، کیوں غلطی ان کی بھی ہو سکتی، ان کی بھی ہو سکتی، خالی سن کو کر کو دینا نہیں علاج۔ اب ہمیں نہیں کیا بھی نہیں لو ماں، اللہ محبت عطا کرتا بول کو ہمیں دعا کر کو بھیج ڈالتے۔ اب کیا صاحب دن مان لیتا تھا مکان میں سے باہر نکلے خود سے، کیا صاحب صحیح بولے نا تو صحیح ہے کہ نہیں کہیں گے باہر نہیں یہ یہاں ہے تو چلتی نہیں، وہ بیما کے نہیں کہیں گے چل اچھا بولتے۔ انہوں ایک جنا ہے وہاں بیٹھ کر ڈبرے بجاتا تھا، اس کے نہیں کہیں گے اسے آنگ میں صاحب آتی، وہ بڑے جنات آتی، اس کے لیے اچھا تھا، کریکٹ بولتا ہوں، بولتے بھائی یہ چوڑنے والے ہیں کو وہ چوڑنے والے بولتا۔ نعوذ باللہ، میں ایسے لوگوں کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ امید ہے اللہ سے آپ لوگوں سب اس میں سے نہیں ہے الحمدللہ۔ اب جب جاتے نہیں انہوں ڈھلتے ہیں، آیا تو خبر میں کیا بھی نہیں، ہاتھ میں گرم، اسے آنگ میں آیا تو ہاتھ میں گرم گرم انگار رکھو، جلتا کی نہیں کی دیکھو کون ایسا ڈھولیا کر لو، پہلے کیا کرنا تمہیں، جاؤ۔ ہمارے امت مسلمہ میں ہر انسان مبلغ ہے، ہر ایک جنا کو بھی دین سمجھانے کا طریقہ ہے، اور دین سمجھانا اور تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ کون تو ایسا ڈھولیں گے لو، کون تو بھائی کو آنگ میں آتی ہی، کہاں تو آتی ہے، تو سیدھا جا کو بیٹھو، آنگ میں آ گئے تھے صاحب بیما سب کیا کرو گا، تو میں بازو کو چیک آ کو میجک کوئل بول کو آتی، چھوٹا کولسا بارود کا، جلا کو خالی بھاپ لگاتے میں وہ چھلک لیتا، وہ لے جاؤ ساتھ میں، جا کر بیٹھو، ان کو آنگ میں آ کر کب ڈھولنا شروع کر دیں گے، گچک سلکے سے ہاتھ میں رکھ ڈالو، پھولا دے وہ تو ہاتھ پھیلاتے نہیں، جب جاؤ کر جلا تو ڈپلیکیٹ نہیں، جلا تو اوریجنل، سمجھ رہے ہیں آپ، کسے دھوکہ کرنے کے واسطے۔ اور ایسے جو ہمارے بھولے آدمی آ رہے تھے نا، ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے، ایسے لوگ بالکل آج بالکل ایسی ہمکانہ حالات چل رہے ہمارے۔ اب جا کو کیا کرتے، انہیں کیا بولتے، وہ درگاہ کو جا کو کفل ڈالنا، کفل ڈالے تو ساس کا منہ پڑ جاتا کہتے، کہاں بھی سنے چنے ہمیں، یہاں کفل ڈال دیں وہاں ساس کا منہ پڑ گیا نہیں، 5,000 کی 10,000 کی ایسے پیسے لے لیتے ہیں۔ اب ایسے بھولے اتنے کی ضرورت ہے ان کو، گئی فاتحہ۔ تو معزز سامعین کرام، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، جب کیا دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمارے لیے نیک اولاد، نیک صالح داماد عطا کر، اولاد عطا فرما۔ اب انہوں بھی اللہ کے ولی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے چن کے رکھا تھا، حضرت کون، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اب انہوں بھی کیسے متقی، دیکھو کیسے ولی ہے، بہت دن کے بھوکے دریا کرے ٹھہر کر پانی پیتے تھے، تو اتنے میں ایک سیب آیا، دیکھے بھوک کو سنبھال نہیں سکے، کھا لیے، تھوڑا سیب گیا، بھوک ٹھنڈی پڑی تو خیال آیا کہ یہ کس کا ہے کی، اب اسے نکلے اتنا دور نکلے، اس کے بعد جب بغیچے کو پہنچے تو بغیچے میں جا کر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بغیچہ ہے، تو ان سے جا کر مخاطب ہوئے کہ حضرت آپ کا سیب میں نے بنا اجازت اس مرحلے کے وجہ سے کھایا ہے، تو انہوں نے بھی دیکھا بھائی کہاں کی پانی میں مالک گیا،
شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ کسی کے باغیچے میں کسی کی جگہ جا کر بنا اجازت کے اس کی چیز امانت لے کر کھانا یہ حرام ہے. اگر سے وہ خود گر کر اس طرح نالے کے حساب سے نکل گئی تو اسے کھا لے سکتے، کیونکہ اب وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، مالک کے بھی اختیار میں. جب تک مالک کے اختیار میں ہے تب تک وہ چیز اس کے بنا اجازت کے کھانا حرام ہے. اب مالک کے اختیار کے نکل گئی اجازت، اس کا اختیار ہی نہیں اب، تو وہ کوئی بھی کھا لے سکتا. یہ شریعت ہے. لیکن ہم متقی الذین آمنوا وکانوا یتقون کی شرح میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ولیوں کو متقی پرہیزگار کیسے بول رہا ہے؟ شریعت کیا بول رہی ہے؟ کھا لے جا. وہ شریعت کو چلنے والے سے انہوں، اس کے بعد کھا لینا تھا، کھا لے کے خاموش ہو جانا تھا. لیکن پھر گئے اتنا لمبا رستہ، جاگو دیکھے کہ ایک جھاڑ درخت جھکا ہوا ہے پھلوں کے پاس، پھلوں کا بھرا ہوا، پانی میں گر رہے، پھلاں جا رہے، تو انہوں جا کے معلوم کرے، انہوں نیچے سے اوپر دیکھے، انہوں شریعت کا بندہ تو نہیں دکھتا مجھے، بولے شریعت تو اجازت دے رہی کھا لے سکتے بول کے، انہوں آ کے مجھے معافی طلب کر رہا تو یہ شریعت والا نہیں ہے، یہ طریقت والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. تو اتنے میں خیال آیا دل میں، تھوڑا اور جانچ لیں گے بچے کو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بیٹی کے لیے یہی بھر اللہ بھیجا گیا کہ. اب دیکھو اللہ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. ایک جوڑا تھا، بچی رسول اللہ کے گھر کی، بچہ اللہ کے گھر کا. سمجھ رہے آپ کس کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں؟ بیٹی رسول اللہ کے گھر کی، بیٹا اللہ کے گھر کا، دونوں کا رشتہ، بیٹے کی طرف سے اللہ، بیٹی کی طرف سے رسول اللہ. سمجھ رہے آپ؟ اب یہاں دیکھو مسئلہ، یہاں بھی ایسا مسئلہ ہے، بیٹی کی طرف سے ولی اللہ اور بیٹے کی طرف سے اللہ. اب حضرت موسیٰ، حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ بھیجا تو انہیں خیال کرے اب تھوڑا آزما لیں گے، میری بیٹی کے واسطے اللہ کی طرف سے رشتہ آیا. اب آزما لیے، ایک روایت میں 12 سال، ایک روایت میں 2 سال بھی ہے. بہرحال جب آزما لیے اس کے بعد بولے، مہمانہ تھے گھر میں، مہمانہ کو بولے کہ بیٹا جا کو ذرا سیواں لے کو آپ، مہمانہ کو ہے تو گئے سو لے لے گئے، کچے کچے ہے پورے، آپ پیلا لے گئے سیب. دیکھ کے میں غصے میں آ گئے، بولے بیٹا تجھے میں سیب کھانے کے لیے منگایا تو کچے کیوں اٹھا کے لایا؟ فرمایا حضرت ایک سیب کھانے کی، ایک بار ایک سیب پر نظر پڑ گئی تھی، ایک سیب کھانے کی سزا 12 سال سے میں بھگت ہوں، میں قسم ہے خدا کی اس دن سے آج تک سیباں کی طرف نظر ہی نہیں اٹھایا. اب بھی گیا آپ حکم دیا بول کو، خالی نظر نہیں اٹھایا، ہاتھوں کو جو کہاں سیب ملا کے اکھاڑ کو لگایا، آج تک سیب ہی نہیں دیکھا. بولے تو بولے بیٹا میری اب ایک شرط ہے، میں تیری توبہ یہ معاف کر دیتا ہوں، ایک یہ میرے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط بھی بولا تو میں قبول کر لیا تو تیری غلطی معاف ہوئے. بولے حضرت 12 سال سے زیادہ اور کیا سزا ہو سکتی؟ بولو کیا ہے کہ؟ بولتے میں میری ایک بیٹی ہے جو ہنکیاں سے نابینا ہے، کانوں سے چوڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے. سمجھ رہے نا؟ گونگی، بہری، لولی اور لنگڑی اور اندھی ہے، اس سے تجھے شادی کرنا ہے. اب اللہ کے ولی تھے، اللہ کی مصلحت سمجھ کے کہ فرمائے حضرت اب میں شادی کرا، نوجوان تھے، جوانی کے عالم میں تھے، پھر بھی باوجود اس کے اب وہ سیب کا جو سیب کا ازالہ ہے یہیں پہ نکال لینا ہے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا مسئلہ ہوگا معلوم نہیں. تو بولے کہ اچھی بات ہے، معاف کر دے تو معاف کر دیں گے. ہاں معاف کر دوں گا. چلو بولے حضرت نکاح ہو گیا، سب کر لیے، کمرے میں گئے خلوت میں، جا کر دیکھے تو ایک حسین و جمیل بچی جس کی حور بھی مثال نہیں بیٹھی ہوئی تھی گھونگھٹ ڈال کے. گھبرا کے جلدی میں ایسا پلٹے ہے کہ سر آ کو دیوار کو لگتے میں سر پھٹ گیا. کیا پھٹا؟ خون آ گیا، چندی بنے باہر ہے، خون جا رہا، ٹپک رہا. پکارے حضرت حضرت. بیٹا کیا ہو گیا؟ کیا اتنا پریشان ہو گیا؟ یہ ایک سیب کھایا تھا غلطی سے تمہارا، 12 سال میں یہ سزا ملی. اب غلطی سے کسی کے کمرے میں گئے گا، ابھی کتنے سال پڑتی گی مجھے، یہاں تو کوئی عورت ہی ہے. بولے تو بیٹا تیرا نکاح اسی سے ہوا ہے. بولے آپ کیا کی بولے تھے اوصاف اس کے؟ بولے ہاں سچ بولا میں، وہ میری بیٹی ہے. بولے انہوں تو حور سے بھی کوئی کم نہیں ہے. آپ بولے اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے. حضرت پھر یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ہاں بیٹا اندھی اس لیے ہے کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی. سبحان اللہ. بہری اس لیے ہے کسی غیر محرم کی آواز اب تک نہیں سنی. زبان سے گونگی اس لیے ہے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی.
ہاتھ اس لیے ہے کبھی کسی غیر محرم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے. پیروں سے لنگڑی اس لیے ہے کبھی وہ گھر کی چوکھٹ سے باہر رہ گئی. میرے بھائی بتاؤ ذرا, جب باپ اس انداز کا ہو کہ ایک صاحب کی سزا 12 سال بھگتے, اور جب ماں اس طرح ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر, تو کیا آواز سے بھی اپنے کانوں کو پردہ رکھے. جب ایسے دو ولیوں سے, جب ایسے دو ولی جب ملتے ہیں تو ان ولیوں کے سنگم سے جب کوئی شخص, جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, اسے ہم اور آپ غوث اعظم عبد القادر پکارتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ماں باپ سے ایسی ہی اولاد نکلتی ہے. جب باپ بھی ایسا ہو, جب ماں بھی ایسی ہو, جب باپ بھی بے مثال, ماں بھی بے مثال, تو ایسے عظیم خاندان سے نکلنے والا شہزادہ کس طرح لاجواب رہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس شہزادے کو سلطان الکائنات, اولیاء کائنات بنا کر پیدا فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام, آپ لوگوں کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ تقریر کے آخر میں سوال و جواب کا سیکشن رہے گا, تو انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں, ٹھنڈی کا ماحول ہے, ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں. 9:30 بجے ٹھیک رہے گا. 9:30 بجے اگر سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ ذرا جلدی جلدی بیانات شروع کریں گے. پھر کیوں بولے تو تھوڑے واقعات ایسے آ جاتے ہیں, ان کی اصلاح کرنا ضروری رہتا, اور اسے سمجھانے میں کیا ہو جاتا بولے تو تھوڑا 20-30 منٹ آگے نکل جاتا ٹائم. تو تھوڑا پہلے ہم لوگ تقریر شروع کر لیا تو ذرا ٹائم آگے نکلے گا, تو بھی ہم لوگ 11 کے اندر, 10:30 کے اندر تک کمپلیٹ کر لیتے ہیں. 10:30 11 کے اندر, اس لیے اس کا وقت کا خیال رکھیں. اس میں سوال کرے, گھر میں زین المجالس شروع کرے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں 2 دن میں ختم کرو یا 4 دن میں ختم کرو, 3 دن میں وغیرہ نہیں ختم کرنا. ایسا کیوں رہتا؟ یہ سب خرافات ہے, آدمیاں بنا لے سو ہے. دیکھیے اس کی کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے. کبھی بھی یاد رکھیں, اگر سے یہ بات پہ آئے تو میں دلیلاں کے انبار لگا سکتا ہوں. اس میں افضل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی کام کرو طاقت میں کرو, کیونکہ اللہ کو طاقت بڑا پسند ہے. طاقت کہتے ہیں جس میں جمع نہ ہو, مثلا 1 3 5 7 9 11 یہ طاقت ہوتے ہیں. یہ اللہ کے پسندیدہ عادت ہے. یہ طاقت یہ اللہ کے پسندیدہ ہے. یہ لوگوں کے خرافات ہے. آرام سے زین المجالس 1 دن میں پڑھو, 2 دن میں پڑھو, 3 دن میں پڑھو, 4 دن میں, آپ کی سہولت سے پڑھو. اتنا بھی زبردستی سے پڑھنے کے واسطے بھی کیا بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ختمہ قرآن میں بھی بڑے بے حرمتیاں کرتے رہتے, تو اس طرح کے عادتیں مت کرو. زین المجالس کا جو طریقہ رہا ہے پڑھنے کا, آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے. آپ 2 دن میں ختم کر سکتے ہیں, 3 دن میں ختم کر سکتے ہیں, 4 دن میں ختم کر سکتے ہیں. جو لوگ بولتے ہیں 3 دن میں نہیں کرنا, 5 دن میں نہیں کرنا, 2 دن میں ختم کرو, نہیں تو 4 دن میں ختم کرو, 6 دن میں ختم کرو, ایسا جو اندازہ منالے کو جاتے ہیں, تو بالکل غلط ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا جواب سمجھ میں آیا ہوگا. میرے بھائی, میں آپ لوگوں سے اور ہمارے انتظامیہ جو بچے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, کل ذرا ٹھیک وقت کا خیال رکھیں. 9:30 بجے آنے کی کوشش کریں بھرپور. اگر سے کوئی آئے نہیں آئے تو انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا آنے کی. میں گاؤں میں رہتا ہوں, 11 دن اب کام ہی جاتا نہیں, تو بہرحال ذرا کوشش کریں جلدی سے جلد آئیں, کیونکہ پھر سمجھوتا بھی بہت رہتا. میں خالی مجالس پڑھ کو بیان نہیں دیتا ہوں, آپ کو معلوم ہی ہے. اب بے شمار روایتیں ہیں غوث پاک کے, بے شمار واقعات ہیں, یہ سب سمجھانا بولے تو وقت بھی کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا. تو ذرا پہلے شروع کر لیے تو کیا رہتا, ہمارا ٹائم وہاں کو ہو جاتا. اور دوسرا, میں انتظامیہ والوں سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جو سوالات کرنے والے ہیں انہوں پہلے چیٹی لا کو اسٹیج پر رکھ دیے تو اچھا رہتا. جی, جو بھی سوالات ہیں آپ کے, اور آپ سے گزارش بھی ہے, پردے کے جو بھی مسائل ہیں جیسا عورتوں کے مہینوں کے مسائل اور دیگر مسائل جو پردے کے ہیں, میں آپ لوگوں کے لیے اجازت دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ آ کر بیمہ سے اس کے بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسٹیجوں پر سمجھانے کی باتیں نہیں رہتی ہیں بعض وقت, اور بعض وقت شریعت کے مسائل سمجھانے کے لیے کوئی شرم حیا نہیں رہتی. لیکن ہمارا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم لوگ اسٹیجوں کے اوپر اس طرح کے پردے کے مسائل سمجھائیں. یہ مسائل کو ہٹ کر کوئی اور بھی مسائل جو علم کے تعلق سے ہو, آپ کے مسائل ہیں,
اب میں جب سوال کا بول رہا ہوں تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں مجھے علم ہے وہ چیز کے بارے میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ عملیات کے بارے میں پوچھو، وظائف کے بارے میں پوچھو، گھر کے مسائل کے بارے میں پوچھو، واقعات کے بارے میں پوچھو، علمی چیز. اور آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے آپ کو سوال آتا مجھے پوچھے تو زیادہ بائکواں کے ڈاؤٹاں زیادہ رہتے ہیں تو آپ ڈاؤٹاں لکھ لو، نہ تو کون تو لکھنے والے ہیں تو ان سے بھی لکھا لے سچ کیا کرو فوراً آپ ایکسپلین کرو، پوچھو. اگر سے آپ پوچھنے سے آپ بھی شرما کو بیٹھ گئے، اس لیے میں کیا بولے چیٹی کے اوپر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کون لکھے سے بھی معلوم ہوتا نہیں. تو آرام سے لکھو، آپ پہنچا سکتے ہیں آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں. اس طرح کیا ہوتا آپ ہمت کر کے پوچھ لیں تو آپ کی وجہ سے 4 جنوں کی ہمت آتی، انہوں بھی سوال پوچھنے والے بنتے. ہمیں جب تک پوچھ کو معلوم نہیں کر لیتے پھر کب معلوم کر لیتے، پھر یہ محفل ختم ہو جاتی، پھر کس کے گھراں کو کس کی ذمہ داریاں ہم سے، پھر اس کے بعد وہی روٹین وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی آج بھی ہے. علم سیکھنا پوچھنے سے معلومات ہوتی ہے، نہیں معلومات. اب میں یہاں بیان کیا کرتا ہوں، جو میں دینا سمجھتا ہوں، جو میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں وہ آپ کو بولتا ہوں. لیکن بیان کے بعد یہ سوال و جواب کا سیکشن رکھنے کی وجہ کیا، جو آپ چاہتی وہ میں بولتا ہوں. یہ فائدہ سوال و جواب کے سیکشن میں فائدہ کیا ہے، جو آپ سمجھتی وہ میں بولتا ہوں. مطلب آپ جو کوشچن کرتی ہیں اس کا جواب میں دیتا ہوں، تو اس سے آپ کو بھی خوشی ملتی، یہ غلط فہمیاں سے دور ہوتی ہیں، آپ ہر ایک غلط فہمی سے دور کرتی ہیں ہمیں. اور دوسرا کیا، نئے نئے مسئلے معلوم ہوتی، تو اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ امید ہے کل سے ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں براہ راست، کیونکہ پھر ذمہ داریاں بھی رہتے ہیں. الحمدللہ میں انتظامیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں ذرا کرسیوں کا بھی انتظام کریں، لوگ ادھر ادھر ٹھہر کو بھی ہے، بیٹھنے میں بھی تکلیف ہے لوگوں کو، ذرا اس کا بھی خیال رکھیں. اللہ پاک ہمارے سب بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں چل کر راہ ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے سب کو محفوظ فرمائے. اے اللہ ہم سب کو گناہ ہر حال میں غوث اعظم شیخ عبد القادر کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد